نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، خیر اور شر کی مقابلہ آرائی دنیا کے وجود سے ہے آج تک، اور آج کے بعد قیامت تک رہے گی۔ خیر کا غالب آ جانا مکمل طور سے، اور پھر اس کے بعد شر کا خیر پر غالب آ جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل، کہ علامت قیامت میں سے ایک بہت بڑی نشانی اور علامت یہ ہے کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں رہے گا مگر اللہ کی بات وہاں تک پہنچ کر کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو وہاں داخل کر دے گا، پھر چاہے تو قبول کرنے والے عزت کے ساتھ قبول کرے، ورنہ انہیں ذلیل ہو کر کے قبول کرنا پڑے گا۔ یعنی پوری دنیا میں اسلام غالب آ جائے گا، سارے ادیان مغلوب ہو جائیں گے، دین غالب آ جائے گا، اور یہ اسلام کے عروج و ترقی کا آخری وقت ہوگا۔ اس کے بعد جو زوال شروع ہوگا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر ایک شخص بھی نہیں ہوگا جو اللہ اللہ کہتا ہو، پھر قیامت آ جائے گی۔ اور اس سے پہلے خیر اور شر کی مقابلہ آرائی چلتی رہے گی۔ اگر خیر کے ماننے والے خیر کی لائن سے کوشش کرتے رہیں گے، خیر کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے تو خیر بڑھتا رہے گا، اور جس دن خیر کے ماننے والے خاموش بیٹھ جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں گے، تو پھر شر بڑھتا چلا جائے گا۔ آج حالات اگر دیکھے جائیں تو کچھ اسی طرح کے کہ خیر کی دعوت مغلوب ہو گئی، بھلائی کا پیغام دینے والے لوگ تھوڑے ہیں، اور برائی کی دعوت دینے والے، برائی کا پیغام دینے والے پوری طاقت کے ساتھ پوری دنیا میں دندناتے پھر رہے۔ کوئی ان کو روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ برائی کو برائی سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی یہ سوچ کر کے خاموش رہتے ہیں کہ اب ہم کیا کر سکتے۔ مایوسی کی بات کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ میرے ایک اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا۔ کچھ لوگ تو یوں سوچتے ہیں کہ اگر یہ برائی کرے گا تو میرا اس میں کیا بگڑنے والا ہے، بھلائی کرے گا، نیکی کرے گا، اپنے لیے کرے گا، اور برائی کر رہا ہے تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، میرا اس میں کیا بگڑے گا۔ یہ سوچ کر کے کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آیا تھا جب تک روکنے ٹوکنے کا مزاج باقی تھا۔ کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، آپ کے اور میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم کرتے رہیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے ویسے فیصلے اترتے رہیں گے۔ بنی اسرائیل میں خیر غالب تھی اور لوگ نیکی کے راستے پر چلتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ لوگوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا تو لوگ ان کو روکتے رہے، سمجھاتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ جب برائی زیادہ ہونے لگی تو روکنے ٹوکنے والے لوگ یہ سوچ کر کے کہ یہ برائی کرے گا، گناہ کرے گا، خود بھگتے گا، اور خاموش ہو گئے۔ جس دن روکنے ٹوکنے کی بات ختم ہو گئی، اللہ پاک کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا۔
اس لیے کہ یہ سوچنا کہ میرا کیا بگڑے گا، یہ غلط سوچ ہے۔ اگر گناہ کرنے والوں کو روکا نہیں گیا، سمجھایا نہیں گیا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیکی کرنے والے اور بدی کرنے والوں کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نیکی کے راستے پر ہیں، ہمارا گھرانہ نیکی کے راستے پر ہے، یہ سوچ کر کے ہم خاموش بیٹھ جائے اور اللہ کا عذاب آئے گا تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول جب عذاب آتا ہے تو اس میں جو اللہ کے ماننے والے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو سب پر آتا ہے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور اعمال کے مطابق انہیں اٹھائے گا، لیکن دنیا میں تو عذاب آئے گا تو پھر سب اس میں شامل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ تو بنی اسرائیل پر عذاب اس وقت آیا تھا جب انہوں نے روک ٹوک بند کر دی تھی۔ آج یہی مزاج امت محمدیہ کا ہو گیا ہے، برائی کو دیکھ کر کے خاموش رہنا، برائی کو دیکھ کر کے دل سے بھی برا نہ سمجھنا، یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اب ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کسی برائی کو دیکھ کر کے اگر دل میں نہ کھٹکے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب دل میں ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ برائی دل میں کھٹکتی، پھر ہم چاہتے تو طاقت سے روکتے، ہم چاہتے تو سمجھا بجھا کر روکنے کی کوشش کرتے، اور یہ نہ ہوتا تو کم سے کم دل میں تو اس کی کھٹک باقی رہتی کہ یہ غلط ہے، یہ مسلمان ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ کھٹک دل میں رہنا چاہیے۔ اگر یہ کھٹک بھی دل میں نہیں ہے تو یہ خطرے کی نشانی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے اور آپ کے دلوں میں ایمان باقی نہیں رہا۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ بات ہمیں ضرور کھٹکتی، اور اس کا نہ کھٹکنا اس بات کی علامت ہے کہ اب دل میں ایمان نہیں ہے۔ ملک کے حالات جس طرح کے ہیں، میں تشریح میں نہ جاتے ہوئے ایک اجمالی اور کلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ کسی برائی کی نشاندہی نہیں، ہر برائی برائی ہے، ہم اس کو درجہ دے سکتے ہیں کہ یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے، برائی برائی ہے، پھر وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے روک ٹوک کرنے کی۔ اور آپ یقین مانیے کہ یہ روک ٹوک کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرو، سمجھاؤ، نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ جس کے پاس ایمان ہوگا آپ کا سمجھانا اس پر اثر انداز ہوگا۔ ماننا نہ ماننا، پھر نیکی اور بدی کے راستے کا اختیار کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے، آپ کے سمجھانے بجھانے سے مکے کے لوگوں نے ایمان قبول کیا، سننے والے سب تھے۔ آپ کسی مجمع میں جاتے تھے، بات کرتے تھے، سب آپ کی بات سنتے تھے، لیکن سب نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم منوا لیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں، روکیں، ٹوکیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آپ یقین مانیے کہ آج یہی چیز ہمارے سماج اور معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی۔ ہم چلتے رہتے ہیں، کوئی برائی ہوتی رہتی ہے، دیکھ کر کے ہم آگے بڑھ جاتے، رکتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں، سمجھاتے نہیں ہیں۔ آج حالات ایسے ہو گئے کہ ہر آدمی یہ چھوڑ دیا
تو آج اگر بچہ بھی غلط کام کر رہا ہے تو کرتا رہتا ہے. گلی کا کوئی چھوٹا آئے کہ بڑا آئے وہ ہٹتا نہیں ہے. ہمیں اپنا بچپنا یاد ہے, گلی میں بچے کھیلتے رہتے تھے, کوئی بڑا شخص گلی میں داخل ہوتا تھا, سب بچے اپنا کام چھوڑ کر کے انجان بن جاتے تھے, اپنا اپنا راستہ لے لیتے تھے کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں, فلاں کے ابا آ رہے ہیں, فلاں کے دادا آ رہے ہیں. یہ پاس و لحاظ تھا, آج یہ بات نہیں رہی. ایک عمومی بات ہے, ہم لوگوں کو اپنا طرز بدلنا ہوگا. برائی کو دیکھ کر روکنا ہے, ٹوکنا ہے. برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو, کرنے والا کوئی بھی ہو, آپ روکیں گے, آپ روکنے کی ٹوکنے کی کوشش کریں گے, یہ چیز اثر انداز ہوگی. آپ یقین مانیے آپ اکیلے نہیں ہیں. جس دن آپ برائی کے خلاف کھڑے ہوں گے, آپ دیکھو گے آپ کے ساتھ 10-20 لوگ ضرور آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو ٹیکا ملے گا, آپ کو طاقت ملے گی. سامنے والے غلط کرنے والے مجبور ہو جائیں گے. آج ہے سماج میں یہ بات. یہ بھی آپ نے دیکھا سنا ہوگا کہ گلی محلے میں اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو یہاں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ ان سے گھر خالی کرواؤ, ان سے گھر خالی کرواؤ. ہمارے سماج گلی محلے میں ایسے لوگ نہیں رہنا چاہیے. یہ وہی چیز ہے جس کو ایمان کہتے ہیں کہ وہ دل میں کھٹکتا ہے, غلط کام کو برداشت نہیں کرتا, لیکن لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے. اس لیے روک ٹوک کا مزاج ہونا چاہیے. اگر یہ بات آپ میں ہے, آپ روکیں گے تو آپ کا روکنا سب سے پہلے آپ پر اثر انداز ہوگا کہ آپ بھی غلط نہیں کریں گے. کسی کو نفع ہو نہ ہو, لیکن آپ کو اس کا نفع ہوگا کہ آپ اگر لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات آپ پر اثر انداز ہوگی, آپ خود برائی سے رکیں گے, اور انشاءاللہ دوسرے لوگ بھی برائی کے ارتکاب سے رکیں گے. اس لیے ہم لوگوں کو اپنا مزاج, اپنا طرز زندگی بدلنے کی ضرورت ہے. گھر سے لے کر کے دوستوں کے حلقے تک, سماج سے لے کر کے معاشرے اور سماج کے آخری حصے تک ہم کو اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے. آج اس بات کی پھر ضرورت محسوس کر رہے ہیں لوگ کہ شہر میں اصلاح معاشرہ کا پروگرام ہونا چاہیے. لمبی چوڑی تحریر لوگ بھیج رہے ہیں. اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اگر روک ٹوک کیا جائے تو وہ چیز سماج اور معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے. ہم لوگ سفر کے مہینے سے گزر رہے ہیں. سفر کا مہینہ منحوس سمجھا جاتا ہے. پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ سفر ہے, 13 تیجی ہے, یہ منحوس دن ہوتے ہیں, لوگ شادیاں نہیں کرتے. آج بھی شادی کی تاریخ پکڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں. محرم میں شادی نہیں ہوگی, سفر میں شادی نہیں ہوگی. ایک زمانہ تھا شوال میں شادی نہیں ہوتی تھی, لیکن اب زیادہ شادیاں شوال میں ہوتی ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا تھا. زمانہ جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ شوال کا مہینہ یہ منحوس ہوتا ہے, نکاح نہیں کرنا چاہیے. حضور نے نکاح فرمایا. حضرت عائشہ اس بات کا حوالہ دیا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں, لیکن میرا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال کے مہینے میں ہوا, اور جتنی خوشگوار زندگی میں گزار رہی ہوں شاید کسی اور کو اتنی خوشگوار زندگی نصیب ہوگی. سوچ بدلی لوگوں کی. شوال کے مہینے میں نکاح ہونے لگے. لوگ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کرتے تھے, اب محرم کے مہینے میں بھی نکاح ہوتے ہیں الحمدللہ. سفر کا مہینہ ماضی میں ہمارے یہاں منحوس سمجھا جاتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی.
کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی. ہر چیز کا خالق اللہ ہے, ہر چیز کا مالک اللہ ہے. اور حضور نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو آدمی کے اپنے گھر میں ہوتی, اگر نحوست ہوتی تو سواری میں ہوتی, اگر نحوست ہوتی تو بیوی میں ہوتی. یعنی جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن یا مشکل ہے, اگر نحوست ہوتی تو اس میں ہوتی. آدمی چھت کے بغیر نہیں رہ سکتا, چھت کے بغیر نہیں رہ سکتا, چاہے چھت برائے نام ہو. ایک ٹاٹ اگر باندھ دیا جائے, کپڑا باندھ دیا جائے تو بھی آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ سر پر چھت ہے. گھر کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا, چاہے جھوپڑا ہی کیوں نہ ہو, گھر چاہیے. یعنی انسانی زندگی کے لیے گھر ضروری ہے, اسی طرح انسانی زندگی کے لیے سواری ضروری ہے. آدمی پیدل کتنا چلے گا, ایک وقت آتا ہے اسے مجبوراً سواری اختیار کرنی پڑتی ہے. بیوی کے بغیر کیسے زندگی گزرے گی؟ جن کی بیویوں کا انتقال ہوتا ہے یا جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں, پہلی رات جو ان کی زندگی میں آتی ہے اس حادثے کے بعد, وہ قیامت سے کم نہیں ہوتی, قیامت سے کم نہیں ہوتی. اور زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا اسے لگتا ہے. بیوی کے بغیر زندگی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے. اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی, لیکن جب گھر میں, بیوی میں, سواری میں نحوست نہیں ہے تو کسی چیز میں نحوست نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی چیز کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے کہنے کی وجہ سے دل میں خیال آئے تو کیا کرنا چاہیے. جیسے ہم لوگ جا رہے ہیں, اب جا رہے ہیں, بلی نے سامنے سے راستہ کاٹا, ایک عام مثال ہے, اور اس طرح کی مثالیں ہر علاقے میں الگ الگ ہوتی. ہمارے یہاں بلی ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں, پیدل جا رہے ہیں, سواری پہ جا رہے ہیں, بلی سامنے سے گزری تو ساتھ میں جو لوگ رہتے ہیں کوئی نہ کوئی بولتا ہے بلی راستہ کاٹی. تو کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے آدمی اگر اس پر بھروسہ کرے تو واپس. ایسا نہیں ہے, یہ علاج نہیں ہے. ہم ایمان والے ہیں, ہم ایمان والے ہیں اور اللہ پاک کی طاقت سب سے بڑی ہے, کرنے والی ذات اس کی ہے, اس کے کرنے سے ہوتا ہے. اگر اس نے ہمارے لیے نقصان مقدر کر دیا ہے تو بلی راستہ کاٹے یا نہ کاٹے, جو ہونا ہے وہ ہوگا. اگر خیر مقدر کر دی ہے تو پھر بلی 100 مرتبہ راستہ کاٹے, اللہ کا فیصلہ بدلے گا نہیں. اس لیے اس طرح کی اگر کوئی چیز سامنے آئے تو کہنا چاہیے فوراً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کرنے والی ذات کوئی بھی نہیں. کوئی ساتھی اگر کہے کہ بلی راستہ کاٹی تو کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ. یہ شریعت کا حکم ہے, یعنی اس بات کا اعلان ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. بعض علاقوں میں ایسا ہے کہ اگر گھر سے نکلے اور ہمیں اس طرف جانا ہے اور سامنے سے کوا اڑا اور ادھر چلا گیا تو آدمی بیگ لے کے گھر واپس چلا آتا ہے. ہر علاقے میں الگ الگ چیز ہے. اور بہت عجیب بات ہے, علماء نے ایک بات ذکر کی ہے کہ جو بات حق ہوتی ہے اور جو بات سنت ہوتی ہے یعنی حضور کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے, وہ چیز پوری دنیا میں آپ کو ایک ملے گی, اس میں فرق نہیں رہے گا. ہندوستان میں وہی بات کہی جائے گی, پاکستان میں وہی بات کہی جائے گی, بنگلہ دیش میں وہی بات کہی جائے گی, مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی وہی بات کہی جائے گی. یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سنتوں سے تعلق رکھنے والی بات ہے, پوری دنیا میں یکساں ہوگی. اور جس چیز کا آپ کی ذات سے, آپ کی تعلیمات سے تعلق نہیں ہوگا اور لوگوں کی اپنی پیدا کردہ, ایجاد کردہ, اختیار کردہ چیز ہوگی, ہر جگہ الگ الگ ہوگی. کہیں بلی راستہ کاٹے گی تو لوگ کہیں گے منحوس ہے, کہیں کتا آگے سے گزر جائے گا تو لوگ کہیں گے منحوس ہے.
کہیں کوا اڑے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ نحوست کی علامت ہے. ہر جگہ الگ الگ ہوگی. یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی، آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کسی چیز کو اللہ نے منحوس نہیں بنایا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی زندگی میں اس کے اپنے اعمال کا اثر ہوتا ہے. آدمی پنکھا چالو کر کے بیٹھے گا، بولو ہوا لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ اور آ کر کے پنکھا بند کر کے بیٹھے گا تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. خیر اور شر اللہ نے اس کو واضح کر دیا ہے. آدمی جو راستہ چنے گا وہی چیز اس کو ملے گی. 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، اس کو خیر ہر حال میں ملے گی. اس کی روزی میں، جان میں، مال میں برکت رہے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو دن کے اول وقت میں میرے لیے 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر، میں دن بھر تیرے کاموں کو بنانے میں تیری مدد کروں گا. ہم اپنا کام بنانے کے لیے اس کے پاس اس کے پاس اس کے پاس جاتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے کہ تو صبح کے وقت 2 رکعت نماز میرے لیے پڑھ لیا کر، میں دن بھر تیرے کاموں کی کفایت کروں گا. کر کے تو دیکھو، اور اس نیت کے ساتھ کر کے دیکھو کہ دن بھر مجھے کام رہتا ہے، دن بھر مجھے کام رہتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کر، میں تیرے دن بھر کے کاموں کی کفایت کروں گا. آپ یہ نیت کر کے نماز پڑھو، اجر و ثواب تو ملے گا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری دکھے گی. اسی کے ساتھ اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کے سب کام ہو جائیں گے. آپ کو آفسوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے. لوگ ایک معمولی کاموں کے لیے برسوں چکر کاٹتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کام بنتا نہیں ہے. لیکن آپ یہ نسخہ استعمال کرو، صبح کے وقت اٹھ کر کے نرم و گرم بستر چھوڑ کر کے، میٹھی نیند چھوڑ کر کے اٹھنا اور 2 رکعت نماز پڑھ لینا اس نیت کے ساتھ کہ یہ شیطان کے مقابلے میں میری پہلی فتح. دن کی شروعات جیت اور ہار کے ساتھ ہوتی ہے. آپ سمجھ لو، دن کی ابتدا اور آغاز جیت اور ہار سے. اگر فجر کی نماز چھوڑ کر کے آپ سوتے رہے تو آپ نے دن کی شروعات ہار کے ساتھ کی. آپ ہار گئے، شیطان جیت گیا. شروعات آپ کی جو ہوئی ہے وہ شکست کے ساتھ، ہار کے ساتھ ہوئی ہے. اور اگر آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور آپ نے فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو آپ کے دن کی شروعات جیت کے ساتھ ہوئی. دن بھر انشاءاللہ یہ جیت کا سلسلہ چلتا رہے گا. شیطان کے خلاف پہلی فتح، پہلی جیت فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا. آپ دیکھو گے آپ کے وقت میں، آپ کی صلاحیت میں، آپ کی بات میں اللہ کتنی برکت رکھے. یہ راستہ ہمیں چننا ہے، خیر کا راستہ، شر کا راستہ، اور پھر نحوست کا راستہ اور بھلائی کا راستہ ہم کو چننا ہے. الزام کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے کاموں میں برکت نہیں ہے اور آپ کے کام بنتے نہیں ہیں اور آپ پریشان ہیں تو آپ خود پر غور کیجئے کہ میں نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی. بلی الے کے راستہ کاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا. آج اس وقت پوری دنیا کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے بارے میں سوچنا ہم نے بند کر دیا ہے. ہم الزام دوسروں کو دیتے. کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ نقصان میری کس بدعمالی کا نتیجہ ہے.
اس پر غور نہیں کرتے، ہم دوسروں کو دوش دیتے ہیں کہ اس کے ایسا کرنے سے میرا ایسا ہو گیا، اس کے ویسا کرنے سے میرا ایسا ہو گیا۔ ہم اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے، اپنی غلطیوں کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مجموعی طور پر جو صورتحال ہے، ہم لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو بدلیں۔ اور آپ یقین مانیے، آپ لوگوں کو برائی سے روکنا شروع کر دے، برائی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ آپ شروعات تو کریں، اور اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروعات کریں۔ آپ دیکھو اس کی کیا خیرات و برکات ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا اور آپ جواب سمجھ کر کے میں بات ختم کروں گا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیوں بھیجا تھا؟ کیا کام تھا ان کا؟ اللہ نے نبیوں کو سائزنگ لگانے کے لیے، کارخانہ لگانے کے لیے، کاروبار سکھانے کے لیے نہیں بھیجا تھا، مزدوری کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ ان کا منصب اصلی، ان کی بعثت کی ان پر جو ذمہ داری تھی وہ یہ کہ بھلی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ ایک کام تھا ان کا بس۔ اللہ پاک نے نبیوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو آپ نماز کا حکم دیجئے، یعنی بھلی باتوں میں سب سے بہتر بات نماز پڑھنا ہے۔ ایمان کے بعد بھلی باتوں میں سب سے بہتر بات نماز پڑھنا ہے، تو حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور نمازوں کی پابندی کیجئے، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ لا نسألک رزقا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم آپ کو روزی دیں گے۔ والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے یہ عمل کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کریں، نماز کا اہتمام کریں، رزق کی خیر و برکت اللہ پاک کی طرف سے پکی ہے۔ اور آج دنیا یہی سمجھتی ہے کہ اگر میں خوشحال ہوں، میری جیب میں پیسے ہیں، میری اور میرے گھر والوں کی ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، کبھی مجھے سوچنا نہیں پڑتا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ میں خوشحال ہوں، کامیاب ہوں۔ اور اگر ایسی کوئی ضرورت آ کے اٹک گئی کہ اب پیسہ نہیں ہے، آدمی کے پیچھے کوئی پریشانی لگی، تو وہ آدمی سمجھنے لگ گیا کہ میں ناکام ہوں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، خود بھی نماز پڑھو، لوگوں کو نماز کا حکم دو، اور نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ نحن نرزقک، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو روزی دیں گے، اور اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ ہم شروعات کریں، اور جس سماج اور معاشرے میں نماز ہوگی انشاءاللہ وہاں برائیاں کم ہوں گی۔ ہر مسجد میں اوقات کے لیے جو بورڈ لگتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائیوں سے، برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز اگر نماز ہوگی تو آدمی برائی کے راستے پر نہیں جائے گا، گناہ کے راستے پر نہیں جائے گا، اگر اس کی زندگی میں نماز ہے تو۔ یہ نماز کی تاثیر ہے۔ اس لیے ہم خود بھی نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے گھر والوں سے بھی نماز کا اہتمام کروائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری ساری ضرورت پوری کریں گے۔ رزق صرف روٹی اور چاول کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے جو چیزیں ہمیں ملتی ہے یہ سب رزق ہے، جس میں یہ سانس بھی ہے جو ہم اور آپ لے رہے ہیں، یہ بھی رزق ہے۔
اللہ دے رہا ہے تو ہمیں مل رہا ہے. اس لیے کسی دوسرے کو دوش نہ دے. اپنا اگر کچھ بگڑا ہے تو پہلے یہ غور کریں کہ بھائی کیوں ہوا ایسا، میری کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ حالات آئے. اللہ بغیر اعمال کے حالات نہیں بھیجتے. کہتے ہیں نا کہ جیسے ہمارے اعمال زمین سے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ویسے ہی اترتے. کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، یا آخری جملہ یاد رکھنا کہ ہمارے جیسے اعمال زمین سے اٹھتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ویسے ہی اترتے. اس لیے کسی دوسرے کو دوش دینے کی ضرورت نہیں. بہت زمانہ ہو گیا مغرب کو کوستے کوستے، بہت زمانہ ہو گیا اس کو برا بھلا بولتے ہوئے. تھوڑی دیر رک کر کے ہم اپنے گریبانوں میں سر ڈالیں، دیکھیں ہم کیا ہے. بس اللہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ کے فیصلے ہمارے حق میں اچھے ہوں گے، اور ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو اللہ پاک کے فیصلے بھی ہمارے حق میں اچھے نہیں ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.